You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو، وہ مل کر بھی اگر ایک اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، مسجد کے بنانے میں، مسجد کے تعمیراتی کام میں، اللہ وحدہ لم یزل کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ جو مسجد کے ساتھ خدمت کریں گے، منسلک رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خادم مسجد رکھ دیے، ان کو ہم تنخواہ دے دیتے ہیں اور بس جھاڑو جانے، خادم جانے اور مسجد جانے، یہ ہم نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ ہم نے آنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، دو باتیں سنا دینی ہے خادم کو، اور اگر لائٹ نہیں جل رہی، گیزر کا پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے، باتیں سنانی ہے اور چلا جانا ہے۔ حالانکہ مسجد کی صفائی کا ذمہ احادیث میں کسی جگہ پر مختص نہیں ہے کہ یہ خادمین کا کام ہے۔ خادمین تو ایک ایکسٹرا اس کے لیے ہیں کہ مسجد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی فرد بھی وہ فارغ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لم یزل کی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے مسجد میں آ کر جھاڑو لگا کر اپنے نامہ اعمال میں برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ لیکن ہم میں سے، مجھے بھی یہاں پر 6 سال ہو گئے، کسی نے کبھی کوئی ایسی جرت نہیں کی کہ وہ اٹھے اور کہے آج جھاڑو مسجد، آج صفائی میں کروں گا، آج قالین میں بچھاؤں گا، آج میں مسجد کی صفائی میں خود کروں گا۔ ایسا کسی نے نہیں کیا۔ لیکن یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، میں بڑے اوپنلی مثال دے دیتا ہوں اسی لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، چونکہ ہمیں لگی لپٹی باتیں، اشارے والی باتیں کوئی سمجھ نہیں آنی، اس لیے میں ڈائریکٹ نشانے پر تیر پھینک دیتا ہوں، اللہ کرے وہ لگے، زخم ہو اور آگے ہمیں اس پر مرہم لگانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس حدیث پاک کے راوی ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اچھا، ذرا صفائی کے حوالے سے سنیے حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اجر و ثواب میرے سامنے لائے گئے، حتیٰ کہ ایک تنکے جتنا ثواب بھی میرے سامنے رکھا کہ اس تنکے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ کون سا تنکا؟ ایک آدمی جو مسجد میں ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، اس کا ثواب بھی میرے سامنے لایا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے سامنے گناہ بھی لائے گئے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ثواب لائے گئے۔ ثواب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا تنکا اٹھانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھنی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ کے گھروں کی صفائی خود کریں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ رات کو فوت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا،
آپ نے فرمایا مجھے بر وقت اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ پھر صحابہ کرام کو لے کر آپ اس کی قبر پہ چلے گئے، قبر پہ جا کر اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ کیوں؟ سید الانبیاء سیاہ رنگ کی ایک عورت کہ قبر پہ جاتے ہیں، دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں، میری امت میں میرا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے گا، میں محمد عربی حیات ہوں اور اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب سب لوگوں کو عطا کرتا رہے گا۔ جس نے رستے میں چلتے ہوئے مسافروں کے لیے پانی لگوایا، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں، اسے بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد بنائی، جب جب تک اس مسجد میں سجدے دیے جاتے رہیں گے، اس مسجد بنانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کا ٹیوب ویل لگا ہے، اس میں ہماری پوری مسجد کے جتنے بھی آپ لوگ نمازی ہیں، آپ نے حصہ ڈالا، آپ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر میں آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ مسجد کے یہ باہر صفیں لگی ہیں، اس صفوں میں جس جس نے حصہ ڈالا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا کام کروا لیتا ہے۔ تو جن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، میں یہاں پر حدیث پاک سامنے رکھ کر گارنٹی دے رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلی بات کہ میرے پاس کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے ثواب اور گناہ کی، لیکن حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں، جس نے اللہ کا گھر صاف کیا، جس نے اللہ کا گھر بنایا، جس نے صدقہ جاریہ کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں مسجد میں چراغ نہیں تھا، نمازی آتے تھے، دیا جلتا تھا، ہواؤں سے وہ دیا بجھ جاتا تھا، نمازیوں کے لیے مشکل پیش آتی تھی۔ اور غالباً اس صحابی رسول کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے ایک اچھے دیے کا انتظام کیا، اس دور میں ایک کیٹیگری تھی، وہ اپڈیٹ انہوں نے کر دیا، اور مسجد روشن ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز پڑھی، خود بھی آپ نے نماز ادا کی، فرمایا اللہ کے گھر کو روشن کس نے کیا ہے؟ وہ اٹھے، عرض کرنے لگے حضور، پہلے تو نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن جب حضور نے بار بار پوچھا تو عرض کرنے لگے کملی والے آقا میں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ پتہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی اور بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اپنے نسب کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے نا تو میری بیٹی حاضر ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، اس لیے کہ مسجد میں اس نے روشنی کی ہے تاکہ اللہ کے گھر میں آنے والے نمازیوں کو سہولت مل سکے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کنواں کھدواتا ہے تاکہ اس میں سے پینے والے پیاسے جن، انسان، پرندے جو جو پانی پئیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد کے پنکھے، مسجد کا کولر، مسجد کے اے سی، مسجد میں گیزر اور پانی، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے چیل کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چیل کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے گا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں چیل کے گھونسلے جتنی مسجد کیا ہوتی ہے؟ تو چیل کے گھونسلے جتنی مسجد سے مراد یہی ہے، یعنی مسجد نے جب آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اس گھر کی خدمت کرے، تعمیرات میں ذرا سا کسی نے حصہ ڈالا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے گھر کی خدمت کرنے کی، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔